اللہ فرما دن سبحان الذی، او اللہ پاک ہے کیڑا اللہ اسرا بے عبدہ، جس نے راتوں رات چلایا اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ نو۔ سبحان دا لفظ جڑا اس مقام تے آیا ہے، اللہ اے اشارہ پہ کردا ہے کہ خواب دے ذریعے آسمانہ دی سیر کرنا کوئی کمال نہیں۔ سبحان تعجب دے طور تے اتھے لایا گیا ہے، یعنی اللہ دی پاکی بیان کرو، وہ کیسے کمال والا اللہ ہے، کیسیاں طاقتاں والا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر نو اسے دنیا والی حیات اور اسے جسم سمیت آسمانہ تے پہنچا چھوڑا ہے۔ سبحان دا لفظ بھی دلالت کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر نو جڑی معراج ہوئی ہے او روحانی طور تے نہیں بلکہ جسمانی طور تے۔ پھر اللہ کریم نے اگے لفظ جڑا لایا ہے سبحان اللہ کمال ہی کر دیتا ہے، فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ نے چلایا ہے عبدہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ نو۔ اور عبد جڑا لفظ ہے عربی دے اندر اے روح تے نہیں بولا جاندا، یا صرف جسم دے اتے نہیں بولا جاندا ہے، بلکہ عبد جیڑا ہے روح تے جسم دے مجموعے دے اتے بولا جاندا ہے۔ روح بھی ہووے جسم بھی ہووے تے تاں بندا ہے عبد۔ اللہ فرما دین اسرا بعبدہ، اساں اپنے پیغمبر دی عظمت تے شان دسنی آئی دنیا والیاں نو، میں اپنی طاقت کمال نال اپنے نبی نو اس جسم نال عرشاں دی سیر کرا چھوڑی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اس آیت دے اندر اللہ کریم نے 6 چیزاں بیان فرمائیاں ہیں۔ کتنی چیزاں؟ 6 چیزاں معراج دے حوالے نال بیان فرمائیاں۔ پہلی چیز یہ کہ معراج دا سفر کراون والا کون؟ نمبر 2 معراج دا سفر کرن والا کون؟ نمبر 3 وقت کیڑا ہا، کیڑے ٹائم تے وقت دے اندر معراج دا سفر کرایا۔ نمبر 4 اس سفر دی ابتدا کتھوں ہوئی ہے۔ نمبر 5 اس سفر دی انتہا کتھے ہوئی ہے۔ اور نمبر 6 کہ معراج دے سفر دا مقصد کیا ہا۔ کتنی چیزاں؟ 6 چیزاں۔ اور پہلی چیز کہ معراج دا سفر کرایا کس نے؟ معراج دا سفر اللہ فرماندے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، معراج دا سفر کراون والا اللہ پاک ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو معراج دا سفر کرایا تے طریقہ کیڑا ہائی؟ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل نو بھیجے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آئے، جیڑی سواری اللہ خچر تو کم تے خمار گدھے تو تھوڑی وڈی، دون البغل فوق الحمار،
درمیانہ قسم دا جانور لے کے آئے اور اتنی تیز رفتار آئی کہ جتھے اس براق دی نظر پوندی آئی اتھائی قدم لگ دے. اللہ ثابت ہویا کہ معراج دا سفر اللہ نے اپنے نبی نو اپنی مرضی نال کرایا ہے. او چاہے کرا سکتا ہے، قادر طاقت والا ہے. ہر پیغمبر نو روحانی معراج ضرور دیتا ہے، روحانی بلندیاں تے مقام ضرور دیتا ہے اللہ کریم نے، مگر اے جڑا معراج سونے محمد رسول اللہ نو کرایا ہے، انج دا معراج اللہ نے پہلے کسے نبی نو کرایا. سبحان اللہ کو محبت نال. اللہ فرماندے اے سفر کراون والا میں ہاں. سفر کراون والا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، سوڑے محمد رسول اللہ نو جگایا. اللہ دے نبی آرام فرما رہے سن. اللہ جگاون دے بعد جدا براق تے بٹھایا محمد رسول اللہ نو مسجد حرام وچوں لے کے حضرت جبرائیل پہنچے بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی. اے مسجد حرام او مسجد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع تے سوال کیتا، یا رسول اللہ دنیا تے سب تو پہلی مسجد کیڑی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسجد حرام تے دوجے نمبر تے بیت المقدس مسجد اقصی. یعنی اللہ دے نبی دنیا دی پہلی مسجد وچوں چلے تے پہلا سٹیپ ختم دنیا دے دوجی مسجد دے اندر ہویا. اللہ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے جداں دجال والا فتنہ آئے گا قیامت قریب، دجال جیڑا ہے مسیح پھرن والا دنیا دے کونے کونے تے پھر ویسی، مگر 4 مسجد ایسی ہیں جتھے دجال نہیں جا سکتا. کتنی مسجد ایسی ہیں؟ بیت اللہ، مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد نبوی اور نمبر 4 مسجد طور. یہ 4 مسجد ایسی ہیں کہ انہاں مسجدہ دے اندر دجال والا فتنہ بھی داخل. اللہ اللہ کریم نے اپنے نبی نو سفر کرایا. نبی پاک مکہ وچوں پہنچ گئے شام بیت المقدس. مسئلہ ثابت ہویا جیڑا حاضر ناظر ہر جگہ تے موجود ہوئے او اتھو اتھے نہیں جاندہ ہوندا، او مکان تبدیل نہیں کریندا. جیڑا ہر جا ہر جگہ ہر وقت موجود ہوندا ہے اس نو پھر معراج دی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تے پہلے موجود ہے. اللہ معلوم ہویا ہر جگہ تے موجود حاضر اور ہر چیز نو ویکھن والا ناظر. اے صرف کون ہے؟ اے صفت حاضر و ناظر دی کہندے نال خاص ہے صرف اللہ کریم نال. آکو سبحان اللہ. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان دا جڑا لفظ قرآن ہور جگہ تے بھی استعمال ہوئے. مثال دے طور تے اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. سبحان دا لفظ جتھے جتھے قرآن دے اندر آیا ہے اتھے معنی مفہوم اس مقام دی نسبت نالو سی. سبحان الذی سخر لنا ھذا اتھے معنی انج بن سی کہ انہاں سواریاں نو
سوار دے تابع کرنا اے صرف اللہ دا اختیار ہے تے اس صفت وچ اللہ دا کوئی شریک سبحان الذی سخر لنا ھذا اللہ اکبر. اور اتھے جڑا سبحان دا لفظ ہے نا سبحان الذی اسرا اتھے معنی ہو سی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نو معراج کراون وچ اس صفت اور طاقت وچ اللہ دا کوئی ساجی تے شریک کوئی نہیں. سبحان اللہ. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے او اللہ اسرا جس نے چلایا اسرا اسرا اس دا مطلب مطلق چلنا نہیں ہے بلکہ رات دا چلنا رات دی سیر. اللہ کریم نے رات دے کے حصے وچ محمد کریم نو بیت اللہ وچوں اٹھایا بیت المقدس وچ پہنچایا پھر 7 آسماناں تو بھی اگے سدرۃ المنتہا تو بھی اتھے پہنچایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نو لے کے کتھے گئے؟ محبت نال بولو ذرا کتھے؟ مسجد اقصیٰ وچ مسجد اقصیٰ. اور اتھے تو قول ہن مسجد اقصیٰ دے اندر سونے محمد الرسول اللہ نے نبی دی امامت کرائی نبی نو نماز پڑھائی. اللہ 2 قول مفسرین نے لکھے کہ اے جڑی نماز اللہ دے نبی نے پڑھائی ہے اے سفر معراج تے ویندے وقت پڑھائی ہے یا واپسی تے پڑھائی ہے. پہلا قول بھی ہے تے دوجا قول اے بھی بالکل ٹھیک ہے کہ واپسی تے پڑھائی ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی میرا محمد امام ہے تے سارے نبی مقتدی بن گئے. پھر شاعر دا شعر مینوں یاد آ گیا. اللہ کم تر مرحوم رحمت اللہ علیہ اس موقع تے اس منظر نو بیان کیتا ہے. میرے نبی امام ہیں سارے نبی مقتدی. بولو سارے نبی مقتدی ہے. شاعر کے کہندا ہے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو تو ایسی ہو. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو تو ایسی ہو. سارے نبی مقتدی ہون امامت ہو تو ایسی ہو. سارے پیغمبر محمد کریم دے مقتدی تے میرا پیغمبر مقتدا امام بن گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سفر معراج دیاں گواہیاں غیر مسلم نے بھی دتیاں. اللہ شاہ روم ہرکل بادشاہ نو میرے نبی نے خط لکھا ہے. ہرکل بادشاہ نو اللہ دے نبی نے کہ لکھا خط. اور جڑے ویلے او خط ملیا اس بادشاہ نو اس آکھیا میں اس خط لکھن والے دے بارے کچھ معلومات کر گھنا. شام وچ قافلہ آئی مکے والیاں دا تے اس قافلے دے اندر ابو سفیان بھی ہے اجے تک مسلمان نہیں ہوئے. ہرکل بادشاہ نے اس قافلے نو طلب کیتا ہے اس وفد نو اپنی بارگاہ وچ بلایا ہے تے پوچھدا ہے جیڑا مکے وچ محمد نا دا بندہ ہے اپنے آپ نو نبی تے رسول کہندا ہے تہاڈا اودے بارے کے خیال ہے؟ ابو سفیان کہندا ہے میں ہور گلاں تے نہیں دسیاں میں ایو معراج والا واقعہ سنایا ہے کہ بادشاہ آپے سمجھ ویسی کہ او بندہ جھوٹا ہے معاذ اللہ ہے. میں بھائی اے معراج والا واقعہ سنایا ہے
میں بادشاہ نو آکھے بھی او ایسا بندہ ہے جیڑا اے کہندا ہے کہ میں چند لمحے وچ عرشاں دی سیر کر کے آ گیا ہاں۔ جڑے ویلے ابو سفیان نے اے گل کیتی، ہرکل بادشاہ دے سرانے بہت بڑا عالم کھڑا ہا تورات دا جدا نا ہائی ایلیا، او آکھن لگا بادشاہ میں بھی گواہی دیندا کہ اس بیت المقدس دے اندر ایک نبی نے نماز پڑھائی ہے، آیا ہے نبی اللہ کیویں؟ بادشاہ نو او عالم کہندا ہے میری ڈیوٹی آئی کہ جدا سارے نمازی نکل ویندے ہن میں آخر وچ نکلدا تے میں بیت المقدس دے دروازے بند کریندا ہوندا۔ ایک دن میں سارے دروازے بند کیتے مگر ایک دروازہ میرے تو بند نہ ہوئے، میں باقی لوگاں نو بھی بلایا ہے انہوں نے بھی زور لایا ہے مگر دروازہ بند۔ اسی بڑے حیران ہو گئے ہیں، میں مستری نو بلایا ہے بھائی اس نو چیک کرو اے دروازہ بند کیوں نہیں پہ ہوتا۔ جدہ آئے نا مستری کاریگر انہاں کیا عالم صاحب اس دروازے نے بند نہیں ہونا کہ اس دروازے دے اتے دیوار دا ساری عمارت دا بوجھ آ گئے، لہذا اس نو رات کھلا رہن دیو صبح ادا حل کریں گے۔ وہ دروازہ بند کیوں نہیں ہویا کہ اس رات آونا ہائی سوڑے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے میرے نبی نے بیت المقدس نماز پڑھاونی آئی، سارے نبیاں مثالی جسمہ سمیت آونا ہا، اللہ نے آپ کو دروازہ بند نہیں ہون دیتا۔ تو او عالم کہہ دیں کہ اس رات دروازہ بھی بند نہیں ہویا تے ایک پتھر دے نال او دے نال میں ویکھا ہے جویں کوئی سواری بندی ہوئے نا جانور دے پیرہ دے کھرے مینوں نظر آئے۔ اللہ اللہ او عالم کہندا ہے ہرکل بادشاہ نو مینوں لگدا ہے کہ اس رات کسے نبی نے اتھے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور او آون والا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ اور نبی تھے اس وقت۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا سفر جاری ہویا ہے، سونے دی سیڑھی لائی گئی ہے، معراج دا مانا سیڑھی، دنیا دے اندر بھی سیڑھیاں لگ دیاں زینے لگ دین، آج کل تے جدید دور ہے لفٹ دا زمانہ ہے، بندہ کھڑا ہوئے بٹن دبائے اتلی منزل تے پتہ ہی نہیں لگدا، ایویں زینے دی قسم ہے، مگر جیڑی سیڑھی اللہ نے محمد کریم واسطے لائیے اس دی کیفیت پتہ نہیں کیوں جائیں آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ میرے نبی دی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر دی عظمت ایو جی بیان کیتی ہے کہ ایو جی عظمت وچ اور کوئی نبی شریک نہیں۔ اللہ دے نبی آسمانہ تے گئے، پہلے آسمان تے ملاقات ہو گئی ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نال۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا، کون ہے؟ فرمایا جبرائیل نال کون ہے؟ جواب دیتا ہے میرے نال محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم فرمایا مرحبا مرحبا اہلا و سہلا، کہ اس مہمان دا آونا مبارک ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ود دوجے آسمان تے لے گئے، دوسرے آسمان تے ملاقات ہو گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام نال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی دوسرے آسمان تے زندہ ہیں، قرب قیامت آون گے، قرب قیامت، توجہ میرے وال، قرب قیامت آون گے اور حکومت بھی کرن گے، شادی بھی کرن گے، دجال نو قتل بھی کرن گے، اور پھر آخر وچ روضہ محمد الرسول اللہ وچ دفن بھی ہون گے۔ آج کل بڑے فتنے، ایک نواں فتنہ اٹھا ہے، ایک جاہل نے ایک دعویٰ کیتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے واپس نہیں آنا، یہ جہالت ہی ہو سکتی ہے، ورنہ ساری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جڑے ویلے انہاں دی قوم نے سولی تے لٹکاون دا فیصلہ کیتا نا، اللہ کریم نے اسے روح تے جسم سمیت بذریعہ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا، اور اللہ نے آسمانہ تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو فرشتیاں دا لباس پوا دیتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاندے پیندے انہاں دو ضرورت ہوندی کتھوں کھاندے؟ اللہ نے فرشتیاں دا لباس پوا دیتا ہے، نہ کھاون دی ضرورت ہے تے نہ ہی پیون دی حاجت پیش آندی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی ہے تیسرے آسمان تے، یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی ہے چوتھے آسمان تے ادریس علیہ السلام نال اللہ، پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال، چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال، اور ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نال۔ حضرت ابراہیم نو میرے نبی نے ویکھا ہے بیت المعمور نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے، اے بیت معمور او گھر ہے جس گھر دا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کریں دن۔ اللہ، کتنے فرشتے طواف کریں دن ہر روز؟ 70,000۔ مطلب یہ کہ کثیر تعداد فرشتے اس گھر دا طواف کریں دن، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر گدا نا قیامت تک ود ادا نمبر نہیں آنا۔ اور اس بیت معمور دا ذکر اللہ کریم نے قرآن کیتا ہے، اللہ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، اللہ کریم نے اس بیت معمور دیاں قسمہ قرآن وچ اٹھائیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتاں گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے جبرائیل نال، مگر جڑے ویلے سدرۃ المنتہا تو اگے ونجن دا نمبر آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام فرمایا ہے ہون میں اگے نہیں ونج سکدا۔ اللہ گر یکسر موئے برتر پرم، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر میں ایک قدم بھی اتھو اگے رکھدا تا اللہ دی تجلی نال میرے پر جل سک، ویسے میں نہیں ونجنا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ جبرائیل اتھو اگے نہیں آ سکدا، جتھے جبرائیل نہیں جا سکدا اتھے قدم رکھڑیں تا محمد نے رکھڑیں، کیونکہ تیری شان نوریت تو بھی اتی ہے، جبرائیل تو بھی اچھی ہے، اگے آ جا۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر گئے اللہ دے کول، اللہ کریم نو 3 تحفے محمد کریم نے پیش کیتے۔ کتنے تحفے پیش کیتے؟ اچھا ایک اور گل دسو بھائی، اس ملاقات وچ اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ کریم دی زیارت کیتی ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں، اللہ نہیں کیتی۔ مضبوط اور قوی دلائل جڑے نے اس گل دے اتے ہیں، اس موقف دے اتے ہیں کہ کلام ضرور ہوئی ہے مگر سونے محمد نے اللہ دی زیارت، اللہ اللہ زیارت اللہ کریم جنت وچ نصیب فرماون گے، تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی زیارت کرن گے، تے سارے موحد زیارت کرن گے۔ جمعے والا دن ہونا ہے، اللہ 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 کریم 70,000 پردے ہٹا کے جنتیاں نو اپنا دیدار فرماون، جنتی ویکھن گے اللہ دی صورت کہ ہو جائیے، اللہ نصیب کرے سانو۔ جدا اللہ پاک نو ویکھن گے نا، ویکھن نال ہی جنتیاں دے چہرے تے نور پیدا ہو جائے گا، چمکن لگ جاون گے۔ اللہ دی ذات ایسی خوبصورت
ایسا حسن تے جمال اللہ دی ذات دا، جس نے اللہ دی ذات دا دیدار کیتا اللہ اس نو بھی حسن و جمال عطا فرما دیون گے۔ ویکھن نال ہی حسن و جمال جدا اپنے محلہ وچ لوٹ کے آون گے، اپنے گھراں وچ، اپنے بنگلیاں وچ، اپنی کوٹھیاں وچ ہورا پوچھن گیا بھئی آج کے ہو گیا ہے؟ آج توڑے چہرے کوئی زیادہ ہی چمکن والے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسا ہورا پوچھن گیا بھئی آج توڑے چہرے زیادہ ہی چمکتے پین، کے کر کے آئے ہو؟ جنتی جواب دیون کے کچھ ہی نہیں کر کے آئے، اللہ پاک دی زیارت کر کے آیا، اللہ دا دیدار کر کے آیا۔ قرآن پاک وچ اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، جنت جیسا بڑیا نعمتاں دیونیاں، دودھ دیا نہراں، شراب دیا نہراں، ماکھی دیا نہراں، پانی دیا نہراں، ہر قسم دا پھل فروٹ۔ وَلَدَيْنَا مزید، ساڑھے کو کچھ زیادہ بھی ہے۔ مفسرین لکھا ہے وَلَدَيْنَا مزید دا اشارہ ہے دیدار الہی دی طرف۔ اللہ فرماندے ہیں ساریاں نعمتاں دے کے اسا سب تو وڈی نعمت کریں گے کہ اپنا دیدار کرا دے من گے۔ آکو سبحان اللہ۔ تو اللہ دے نبی نال اللہ کریم نے معراج دی رات کلام کیتی ہے۔ میرے نبی نے کتنے تحفے دیتے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ زبان والی ساری عبادتاں دا لائق بھی تو ہے، بدن والیاں ساری عبادتاں دا لائق بھی تو ہے، مالی عبادتاں دا لائق بھی تو ہے۔ ترے تحفے پیش کیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ترے تحفے تائیں دیتے ہیں تے اللہ فرما دیں میرا نبی میں بدلے جے ترے تینوں میں بھی تحفے عطا پہ فرمائتا۔ اللہ اے ترے تحفے تا اللہ نے دیتے لیکن نال ہور بھی دیتے۔ اے جڑے ترے تحفے نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے صرف نبی پاک نو دیتے تے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو اس معراج والے رات سفر دے اندر کچھ امت واسطے بھی تحفے عطا فرما کے بھی۔ انہاں تحفے وچوں ایک تحفہ سورہ بقرہ دی آخری آیات، یہ بھی معراج والی رات تحفہ ملنا ہے۔ اور ایک تحفہ اللہ نے اپنے نبی نو معراج والے سفر وچ اے دتا کہ میرا نبی تیری امت وچوں جیڑا بندہ کلمہ پڑھ سی تے شرک نہ کرے سی، اس حالت تے مر گیا میں اللہ او دے واسطے جنت دے دروازے کھول چھوڑے سا۔ اے تحفہ بھی اللہ نے اپنے نبی نو معراج دے سفر وچ دیتا ہے۔ تے ایک اور تحفہ کیڑا دیتا؟ اللہ 50 نمازاں دا تحفہ۔ نبی کریم نو جنت دے نظارے بھی کرائے تے جڑے عذاب وچ مبتلا ہن لوگ او بھی وکھائے۔ 50 نمازاں دا تحفہ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ میں ایک کئی دفعہ بیان کیتا ہے تو انہوں یاد ہو سی، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھٹ کرا کے گھننا ہو تہاڈی امت نے 50 نمازاں پڑھنیاں۔ گل تے ٹھیک آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اج 5 ہی نہیں پڑھ دے اساں، 5 اوکھیاں تے 50 تے۔ نبی کریم گئے، مشکات شریف دی روایت ہے، ایک روایت ہے 5 نمازاں گھٹ گئیاں، ایک کے 10 گھٹ گئیاں، وت گئے وت گھٹ دیاں، خطا کے 5 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حجے بھی زیادہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ہن مینوں شرم آندی ہے میں بار بار اللہ دی دربار وچ ونجا۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر اے 5 ہی گھن ونج، خشوع خضوع نال 5 پڑھنا تیری امت دا کم ہے تے 50 دا نماز ثواب دیونا اے ساڈا کم ہے۔ ساڑھے خزانے وچ کوئی کمی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر واپس آ گئے معراج دا سفر کر کے۔ میں جتنے ٹائم وچ ایک قصہ بیان کیتا ہے اتنا ٹائم بھی اس میں واقع تے نہیں لگیا۔ اس سفر تے اتنا بیت المقدس ہے جو آسمانہ دی سیر، نبیوں نال ملاقات، اللہ نال ہم کلام ہونا، اس دے اتے اتنا ٹائم میں نہیں لگا جتنی دیر وچ اے میں قصہ سنا ہے تانوں۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ اللہ کریم فرما دین اے بالکل چند لمحے دے اندر
میں اپنے نبی نو سیر کرائیے 6 چیزاں میں بیان کیتیاں معراج دا سفر کراون والا اللہ معراج دے سفر تے ونجن والا محمد رسول اللہ تے وقت کیڑا لیلن رات دا وقت تے کتھوں ابتدا ہوئی ہے من المسجد الحرام مسجد حرام چو الى المسجد الاقصی انتہا مسجد اقصی تک تے وات اتاں تک تے مقصد کی آئی معراج دا سفر کراون دا اللہ کریم فرما دیں لنوریہو من آیاتنا میں معراج دا سفر تا کرایا ہے کہ تاکہ میں اپنے محمد نوی اور میں ساری کائنات نو اپنی قدرت دا مظاہرہ ویکھا چھوڑا کہ میں اللہ اتنا قادر ہاں جدہ آئے میرے نبی ایک روایت انجے کہ اگر ایک قول منو نا کہ نبی پاک نے واپسی تے نماز پڑھائیے پھر بیت المقدس آئے نماز پڑھائیے تے پھر براق تے سوار ہو کے بیت اللہ وچ آ گئے یہ راتوں رات ہویا پھر نماز کیڑی پڑھائیے اگر واپسی والا قول منو تے پھر مفسرین لکھا ہے بھئی صبح دی نماز ہو سکتی ہے کیڑی نماز مکہ وچ آئے نا جدہ واپس صبح ہوئیے جدہ میرے نبی نے لوگاں نو دسا بھئی میں راتوں رات کتھوں مڑ کے آ گیا ابو جہل نو دسا ابو جہل کہندا اے نہیں ہو سکدا اللہ حضرت ابو بکر صدیق نال ابو جہل دی ملاقات ہوئی ابو جہل کہندا ہے تنزیہ لہجے وچ کہ تیرا یار کہہ رہا ہے میں راتوں رات عرشاں دی سیر کر کے آ گیا ابو بکر صدیق دی صداقت تے قربان جاؤ فرمایا ایک گل تے محمد کریم دے زبان چ سنیے ابو جہل آکھن لگا ہاں سنیے ابو بکر صدیق نے فرمایا جی اجے تک میں نہیں سنی تیری زبانی کہ تو سنیے اگر ایک گل میرے نبی نے کیتی ہے نا گل کرن والا میرا نبی ہے تے سب تو پہلے اس گل دی تصدیق کرن والا ابو بکر صدیق ہے نبی پاک بڑے خوش ہوئے ایک گل جدہ پتہ لگی آپ نے فرمایا انت صدیق تو واقعی سچا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی عظمت اس طرح اجاگر فرمائیے میرے نبی دیاں بڑیا عظمتہ دے بڑیا شانہ ہیں اے جڑی عظمت ہے نا اللہ نے اپنے نبی نو جسمانی معراج کرایا اس عظمت جو ہور کسے نبی نو شریک میرے نبی دے جڑے معجزے ہیں نا بہت سارے انہاں وچوں 4 بڑے معجزے سب تو بڑا معجزہ قرآن دوسرا نمبر معراج تیسرا شق قمر میرے نبی نے مکہ دی گلیاں وچ کھڑے ہو کے چاند نو اشارہ کیتا چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چوتھا معجزہ شق صدر سینہ چاک کرن والا یہ 4 معجزے بڑے ہیں بہرحال معجزے دا مطلب ہی ہوندا ہے ہوا امر یظہر اللہ تعالی علی ید النبی علیہ السلام خرقا للعادہ معجزہ ایسا خرق عادت فعل ہے جس دے اندر نبی دا کوئی اختیار نہیں نبی دا کوئی کمال نہیں معراج دے اندر جسم محمد کریم دا کمال تے طاقت اس اللہ کریم دی ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ